ابھی جو گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب میں اس ٹائم کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے, جرمانے شروع کیے ہوئے ہیں, جہاں پہ ناقص اشیاء مل رہی ہیں ان دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے. سلمیٰ بٹ صاحبہ کی بات کر رہی ہوں, وہ پنجاب میں اس ٹائم خاصی ایکٹیو ہے, اور پنجاب فوڈ اتھارٹی اس ٹائم صوبے بھر میں خاصا کام بھی کر رہی ہے اور ایکٹیو بھی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی پورے پنجاب میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے, رمضان کے حوالے سے بھی اور عید کے حوالے سے ان کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی فوڈ اتھارٹی ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب. السلام علیکم عاصم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. عاصم صاحب, سب سے پہلے تو رمضان المبارک, آپ کو آخری عشرہ چل رہا ہے اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کافی ایکٹیو بھی ہے, تو کیا کیا کام کر رہے ہیں, کیا اہداف آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کا اڈلٹیشن فری پنجاب مشن, اس کے تحت میڈم سلمیٰ بٹ صاحبہ, پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جتنی فوڈ سیفٹی ٹیمز ہیں, تمام لوگ جو ہے متحرک ہیں. میڈم کو بھی آپ جو ہے وہ گاہے بگاہے مختلف ڈسٹرکس میں بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ پرائس کنٹرول کے ساتھ ساتھ جو فوڈ سیفٹی ہے اس کو بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں. جہاں تک پنجاب فوڈ اتھارٹی کا تعلق ہے, تو پنجاب فوڈ اتھارٹی سی ایم صاحبہ کے اسی ویژن اور مشن کے تحت جو ہے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان 2 سال جو سی ایم صاحبہ کے ٹینیور کے 2 سال ہیں, اس میں جتنے بھی ہمارے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں وہ پچھلے 5 سال کے ٹینیور سے الحمدللہ بہتر ہیں. اور یہ میں بڑے فخر سے اور بڑی جو ہے وہ ایک طرح سے آنر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ 24,30,000 ہم نے ان 2 سال کے عرصے میں انسپیکشنز کی, اور گزشتہ جو 5 سال تھے اس سے یعنی کہ 5 سال پہلے جو تھے اس میں یہ انسپیکشنز جو تھیں وہ 24,18,000 تھیں ان نمبرز. اور جو ہم نے ایف آئی آرز کی, ہم نے تقریباً 4600 کے قریب ایف آئی آرز ان 2 سال کے عرصے میں کی, اور جبکہ ان 5 سالوں میں 3700 کے قریب جو ہے وہ ایف آئی آرز ہوئیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم فائنز کی بات کرتے ہیں تو 2.98 بلین کے فائنز ہم نے کیے ان 2 سال کے عرصے میں, اور گزشتہ 5 سال میں جو فائنز ہوئے وہ 2.2 بلین روپیز کے فائنز تھے. تو اب آپ دیکھ, اسی طرح سے اگر ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ میں ہم نے کوئی تقریباً 690 ملین لیٹر سے زیادہ دودھ جو ہے وہ چیک کیا. دودھ پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن اس ٹائم میرے مائنڈ میں ایک اور بھی پوائنٹ ریز ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ سلمیٰ بٹ صاحبہ کی جس طرح سے میں نے بات کی اپنی انٹرو میں بھی کہ وہ خاصی ایکٹیو ہیں پورے پنجاب میں, وہ ہر ضلع میں ہر شہر کو کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں کی دکانوں کو چیک کریں, جرمانے بھی کر رہی ہیں, سیل بھی کر رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے عائشہ ممتاز صاحبہ ہوتی تھی, ان کے زمانے میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی. تو ابھی فوڈ اتھارٹی کا جس طرح سے میں نے آپ سے ٹارگیٹ پوچھا ہے, تو کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کس طرح لے کے چل رہے ہیں آگے, اس کا آپ فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک میڈم عائشہ ممتاز صاحبہ کا تعلق ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. وہ انیشیٹرز میں تھیں, وہ سر نور الامین مینگل صاحب, کیپٹن عثمان صاحب, ان لوگوں نے اپنے ٹینیور پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ریٹ قائم کرنے کے حوالے سے بہت کام کیا. لوگوں کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے بارے میں ایک بیسک انٹروڈکشن دیا, لوگوں کو فوڈ سیفٹی کے بارے میں بتایا. اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ مطلب انہوں نے ایک پیس پکڑ لی. لیکن جس بات پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹینیور میں جتنی ہماری انفورسمنٹ 2 سال کے عرصے میں ہوئی ہے, اس سے پچھلے 5 سال میں جو انفورسمنٹ تھی, یہ فگرز, یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ ان سے زیادہ ہیں, اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ ہمارے پورٹل کے فگرز ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہداف کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارا ہدف تو یہ ہے کہ ہر شخص کو معیاری خوراک ملنی چاہیے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ کہیں پہ بھی اڈلٹیشن نہیں ہو, بے شک وہ دودھ ہے, وہ گھی ہے, وہ پانی ہے, وہ گوشت ہے, ٹھیک ہے, اس میں کہیں پہ بھی کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کیا جائے. کوئی بھی فوڈ آئٹم ہے, ہمارا ہدف تو یہی ہے کہ ہم نے دیکھیں 3 اقدام ہیں مین. پہلا فوڈ سیفٹی کو انشور کرانا کہ اڈلٹیشن نہ ہو, دوسرا فوڈ کی کوالٹی کو اچھا کرنا, اور تیسرا ہدف یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی جو صحت ہے یا نیوٹریشن ویل بینگ ہے اس کو فوکس کرنا ہے,
ہے, لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کی اچھی صحت کے لیے کون سی غذائیں جو ہیں وہ اچھی ہیں, آپ کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, کن چیزوں کی طرف آپ کو ایک طرح سے رجحان اختیار کرنا چاہیے. تو یہ بھی چیزیں ہم ساتھ ساتھ الحمدللہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عاصم صاحب, پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص دودھ اور گوشت کے لیے نو ڈاؤٹ بہت کام کیا. اس کی جو ناقص اشیاء تھیں, چاہے وہ گوشت ہے یا وہ جعلی دودھ ہے, اس حوالے سے بھی ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, خبروں میں بھی, کہ وہ دودھ ضائع کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی پورے پنجاب میں خالص دودھ نہیں ہمیں مل پا رہا. دیکھیں اب یہ کس طرح سے آپ, کیونکہ ابھی دیکھیں رمضان میں ٹائمنگ بھی چینج ہو چکی ہے, تو آپ اس ٹائمنگ کو کس طرح سے میٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اس ٹائم کا تعلق ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے 2 ٹیمیں اپنی جو ہے وہ افطار کے حوالے سے 2 شفٹس کی ہوئی ہیں اور ایک سحر کے حوالے سے شفٹ کی ہوئی ہے. اور ہم دودھ کے ناکہ جات کا جو ٹائمنگ ہے اس کو ہم نے چینج کر کے دودھ کو اسی طریقے سے مانیٹر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, میں اپنی انفورسمنٹ کا پچھلے سال کا میں آپ کو اسٹیٹ شیئر کرتا ہوں. دودھ کے حوالے سے 1171 FIRs پچھلے سال ہم نے دی. 650 کے قریب جو فیک یعنی کہ اڈلٹریٹڈ ملک والے جو یونٹس تھے, جو جعلی دودھ بنا رہے تھے, جو کیمیکلز والا دودھ بنا رہے تھے, ہم نے ان کو بند کیا اور ان میں سے ایک کو بھی نہیں کھولا. پچھلے سال میں ہم نے کوئی 27 لاکھ لیٹر کے قریب جو مضر صحت دودھ ٹائپ محلول تھا اس کو ہم نے تلف کیا اور 1171 پرچے دودھ کے حوالے سے ہم نے کیے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ عدالتوں سے میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک بیل کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی کی جان جا سکتی ہے. جب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے, اور یہ 1170 FIRs جو ہیں ان میں سے رات 2 بجے کی FIRs, 3 بجے کی FIRs, 3:30, اٹ مینس کہ ہم ساری رات جاگتے رہے اور پھر جا کے اس گاڑی کو یا اس یونٹ کو جا کے پکڑا, جہاں پہ بعض اوقات ہماری لڑائیاں بھی ہوئیں, ہماری ٹیموں کے اوپر حملے بھی ہوئے. لیکن جب یہ معزز عدالتیں جو ہیں, بڑی معذرت اور عاجزی سے عرض کر رہا ہوں, بیل گرانٹ کر دیتی ہیں, اس وقت وہی ملزم کسی اور جگہ پہ جا کے اپنا وہی گھنونا کاروبار شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پروفٹ مارجن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو معزز عدالتوں کو اس بات کا جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ یہ جو مضر صحت دودھ ہے, جعلی دودھ ہے, اس کی وجہ سے WHO کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس سے آپ کے لنگز افیکٹ ہو سکتے ہیں, کڈنیز افیکٹ ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے ہارٹ کے ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر کسی کو ایشو ہو گیا ان کی بیل دینے کی وجہ سے, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنا جواب دینا ہے. تو لہٰذا یہ بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ دکھ سے کر رہا ہوں کہ ہم نے اتنی محنت کی, کر رہے ہیں, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں دس از ڈیوٹی فرام اللہ. میں رمضان میں روزے سے بیٹھا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از ڈیوٹی فرام اللہ وچ از اسائن ٹو اس, اور ہم اس کو اسی نیک نیتی اور اسی نیک جذبے سے کرتے ہیں. لیکن باقی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے یا عدالتیں ہیں جو کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہیں, ان کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دس از کرائم اگینسٹ سوسائٹی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب فرمایا کہ من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, سرکار نے چوری والے کے بارے میں نہیں یہ فرمایا, کسی قتل کرنے والے کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ وہ کرائم اگینسٹ این انڈیویجول ہے. دس از کرائم اگینسٹ دا ہول سوسائٹی, جس کی وجہ سے سوسائٹی ایٹ لارج کی صحت افیکٹ ہو